کلپ نمبر 1893۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ دحا کی آیت نمبر 9 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ ترجمہ تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، دور جاہلیت میں یتیموں کے بارے میں اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کے مالوں پر قبضہ کر لیتے، ان پر دباؤ ڈالتے اور ان کے حقوق کے معاملے میں ان کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ فرمائیے گا۔ یتیموں سے متعلق دین اسلام کا اعزاز۔ دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے یتیموں کے حقوق واضح کیے، ان کے چھینے ہوئے حق انہیں واپس دلائے اور عرصہ دراز سے یتیموں پر جاری ظلم و ستم کا خاتمہ کیا۔ یتیموں کے بارے میں دین اسلام نے مسلمانوں کو کیسی عمدہ تعلیم دی ہے، اس کی کچھ جھلک ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، یتیموں کے مال کے بارے میں حکم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ترجمہ اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو، اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور ارشاد فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ ترجمہ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ ترجمہ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ نمبر 2، یتیموں کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں حکم۔
چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت اچھا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور وہ بہت برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، یتیم کی کفالت کرنے کی ترغیب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کو پالنے والا، وہ یتیم خواہ اپنا ہو یا غیر کا، جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ نے کلمہ کی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان کے درمیان کچھ کشادگی فرمائی۔ سر دست یتیموں کے بارے میں اسلام کی یہ 3 تعلیمات ذکر کی ہیں، اور یتیموں کے متعلق اسلام کے مزید احکامات جاننے کے لیے سورہ نساء کی ابتدائی آیات کی تفسیر ملاحظہ